بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میں اپنی مرضی کے گھر میں مرضی کے شخص کے ساتھ بیاہ کر آئی تھی۔ یہ وہ لڑکا تھا جسے میں نے عمر بھر اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ عمیر کا نام میری زبان پر آتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ میری زندگی عمیر سے شروع ہوتی اور عمیر پر ہی ختم تھی، مگر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ عمیر میری زندگی سے دور بھی جائے گا۔ میری شادی ہوئی تو میں خوش اس لیے بھی تھی کیونکہ میرے لیے عمیر کا خاندان بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس کی صرف 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ مجھے سب سے زیادہ مسئلہ شوہر کے بڑے بھائی سے تھا، جو کہ تھا ہی نہیں۔ یعنی مجھے جیٹھ کے رشتے سے شروع سے نفرت تھی کیونکہ میرے تایا امی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے تھے، جبکہ میرے چچا بہت رحم دل فطرت کے مالک تھے۔ خیر، میں نے اماں ابا کی مرضی کے خلاف جا کر عمیر سے شادی کی۔ ابا کا تو خیال تھا کہ عمیر کا خاندان اچھا نہیں ہے، مگر میں بضد تھی کہ میں عمیر کو 5 سال سے جانتی ہوں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے خاندان میں کوئی خرابی ہو۔ اچھے خاندان سے تعلق نہ ہوتا تو وہ میری اتنی عزت نہ کرتا۔ یقین مانیے 5 سالوں میں ہم 1-2 بار ہی ملے تھے۔ ہمارا رابطہ زیادہ تر موبائل فون پر ہی رہتا۔ تبھی میرے لیے بھی عمیر بہت قابل احترام تھا اور اس کے لیے میں۔ تھوڑی دیر بعد عمیر کمرے میں داخل ہوا۔ ہم دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہمارے پاس صرف اور صرف محبت تھی اور کچھ بھی نہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے پاس آ کر بہت خوش تھے۔ عمیر میرے قریب آ کر بولا، میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ میں بھی تمہیں پرسکون رکھنے کی کوشش کروں گی، ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ کیا میرے جانے کے بعد بھی وفادار رہو گی؟ اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا، کیا مطلب؟ آپ کہاں جائیں گے؟ میرا مطلب اگر میں مر جاؤں تب بھی؟ ہاں تب بھی میں تم کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ ہم نے یہ کہہ کر زندگی کا آغاز کیا، پر میں کیا جانتی تھی کہ عمیر کی یہ چھوٹی سی بات اتنی جلدی سچ ہو جائے گی۔ ابھی ہماری شادی کو 3 ہی دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی عمیر کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ عمیر نے کہا تھا کہ وہ شام کے 6 بجے ہی گھر آ جائے گا، پر وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میرا تو اب پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ دراصل ہمارے گھر میں جو ساس تھیں، یعنی عمیر کی ماں، وہ کچھ خاص بات چیت نہیں کرتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں میں خاص پسند بھی نہیں ہوں، سو میں نے ان سے کوئی بات بھی نہیں پوچھی۔ جبکہ میری نندیں عجیب سی تھیں۔ وہ رات بھر جاگتی رہتیں اور دن بھر سوئی رہتی تھیں۔ ان سے بات کرو تو وہ کسی بات کا سیدھے منہ جواب نہ دیتیں، ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتیں۔ انہوں نے تو مجھ سے بھابھی والے لاڈ بھی نہیں کیے، نہ ہی وہ رسمیں کیں جو ایک نند بھابھی کے ساتھ کرتی ہے۔ خیر، مجھے اس سے کیا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں عمیر کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی میرا دیور وہاب میرے کمرے میں آیا اور بولا، بھابھی ابھی تک بھیا نہیں آئے کیا؟ آپ اکیلی بیٹھی ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ عمیر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، مگر ہمارے بیٹھنے کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ مجھے عمیر کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ وہاب، میں تمہاری بھابھی ہوں، ذرا فاصلے پر بیٹھو۔ میں اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ایک فاصلہ رکھتی تھی، حالانکہ وہ میرے محرم تھے۔ ناراض نہ ہونا، پر اصل بات تو یہی ہے کہ دیور اور بھابھی کا رشتہ بڑا نازک ہے، اسے احترام میں رہنا چاہیے۔ دیور اور بھابھی، اس نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ کون سا دیور اور کون سی بھابھی؟ وہاب تو باقاعدہ ڈھٹائی پر اتر آیا تھا۔ تم ابھی میرے کمرے سے چلے جاؤ، کل بات ہوگی۔ میں نے اسے مختصر سا جواب دیا تو وہ اپنی قمیض کا کالر جھاڑتے ہوئے بولا، کیوں چلا جاؤں بھابھی؟ اس نے لفظ بھابھی چباتے ہوئے کہا، میں تو آپ سے ملنے آیا تھا، کیا مجھے ملنے نہیں دو گی خود سے؟ مل لیا نا اب تم چلے جاؤ تو بہتر ہے، اور اگر نہ جاؤں تو؟ وہ ہر لفظ کھینچ کر پوچھتا تو مجھے بہت غصہ آتا۔ تو کیا کر سکتی ہوں میں ہی چلی جاتی ہوں اس کمرے سے۔ میں باہر جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ باہر کیوں جاؤ گی؟ میں کون سا کوئی تمہیں نقصان پہنچا رہا ہوں؟ اور دیکھو، تم نے تو اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر شادی کی۔ تم اتنی بہادر ہو کہ اپنے باپ کے سامنے ڈٹ گئیں، تو کیا اپنے دیور کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، میں عمیر سے محبت کرتی تھی، ماں باپ سے بغاوت نہیں کی میں نے۔ انہوں نے مجھے اپنی دعاؤں سے رخصت کیا ہے۔ ہاں، میں سب جانتا ہوں تمہیں کس نے دعاؤں سے رخصت کیا ہے۔ اب میرے سامنے زیادہ مومنہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال
میرا بھائی بہت معصوم اور شریف ہے، تم نے اس کو پھانس تو لیا، اب اس کے ساتھ نبھا بھی لینا۔ ایسا رہا دل کسی اور پر آ جائے اور تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ تو ہماری بدنامی ہو۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، استغفر اللہ، کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم کو میں ایک ایسی لڑکی لگتی ہوں؟ میں ایسی ہوتی تو پھر کسی امیر لڑکے کے ساتھ بھاگ کر جاتی نا۔ تمہارا بھائی تو بہت ہی غریب ہے، اس کے پاس تو 2 وقت کے کھانے کے پیسے ہیں بس۔ میں اپنے شوہر کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس گھر میں آنے کے لیے مجھے ماں باپ سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہ تھی، اور نہ ہی میں نے یہ سب اپنی عیاشی کے لیے کیا، بلکہ محبت کے لیے کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ نہ بولا اور کمرے سے چلا گیا۔ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ عجیب انسان ہے، میں نے دل میں سوچا۔ شوہر کی پریشانی سے بڑھ کر اب اس کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں، پر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ میں اس گھر میں نئی آئی تھی۔ کیا پتہ ساس اور نندوں کے تیور کیا ہوتے، اگر میں اسے کچھ کہہ دیتی تو وہ مجھے کیا کہتیں۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی کہ یہی اس مسئلے کا حل تھا، لیکن صبح تک میں انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ عمیر نے گھر نہیں آنا تھا، سو وہ نہ آئے۔ کافی دیر گزر گئی تھی، میرا تو اب دل دہل گیا۔ پھر ایک ایسی اطلاع ملی جس نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میری ساس نے آ کر روتے ہوئے مجھے بتایا، تو میرے بیٹے کو کھا گئی، میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا ہے وہ، اب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ساس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں جی؟ میرا شوہر زندہ ہے، وہ مر نہیں سکتا، مر گیا ہے وہ بیچارہ، اب اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب تم اپنے شوہر کا ماتم کرو بیٹھ کر۔ میری ساس نے مجھے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، پر حیرت کی بات تھی کہ ساس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں نکلا، وہ بس مجھے ہی اپنی نفرت کا نشانہ بنا رہی تھیں۔ میرے شوہر کے مرنے کی بات ہر طرف پھیل چکی تھی، پر مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو مجھے سب سے زیادہ حیران کر رہی تھی وہ یہ کہ میری ساس نے تو میرے شوہر کی میت کو سامنے لایا ہی نہیں تھا، نہ ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا آخری بار۔ مجھے تو تدفین کا بھی نہیں معلوم کہ شوہر کی تدفین کب اور کہاں ہوئی تھی۔ میں اس قدر غم میں ڈوبی ہوئی تھی کہ مجھے حالات کا اندازہ نہیں کب اور کیسے گزر گئے، یہاں تک کہ 2-3 دن گزر گئے۔ اب میں تھوڑی سنبھل چکی تھی، مجھے ہوش آ چکا تھا، میں خود کو پہچاننے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اس گھر میں میرا کیا کام، جہاں پہلے ہی سب مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، خاص کر میری ساس۔ مجھے فوراً اپنے ماں باپ کے گھر چلے جانا چاہیے، پر پھر مجھے اپنے ابا کی بات یاد آ گئی۔ اب اگر تو مرنے کے بھی قریب ہو تو اس گھر میں مت آنا، ہم لوگ تیرے لیے اور تو ہمارے لیے مر گئی ہے، تو نے ہماری خوشی کے خلاف جا کر شادی کی، ہم تیرے لیے تو اچھا ہی سوچ رہے تھے نا، تو ہماری بیٹی تھی، ہم تیرے دشمن تو نہ تھے۔ ابا ایسی ایسی باتیں کرتے کہ میرا دل پریشان ہو جاتا، مگر میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ ابا کی زندگی میں ایک بار اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا تو وہ واپس پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے، نہ ہی اس فیصلے پر مزید سوچتے تھے، بس اس پر عمل کرتے تھے۔ میرا دل پریشان تھا۔ بہرحال میں نے سوچ لیا کہ اس گھر سے جا کر کسی دارالامان میں رہ لوں گی، پر یہاں نہ رہوں گی۔ یوں میں اپنا سامان مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے پیک کرنے لگی۔ میں نے اپنا بیگ بڑا سا کر کے تیار کر لیا تھا۔ مجھے بیگ تیار کرتے دیکھ کر میری ساس میرے پاس آ کر بولی، تو کیا کر رہی ہے؟ میں اس گھر سے جا رہی ہوں، میرا شوہر تو نہیں رہا، اب میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ میری بات سن کر میری ساس آنسو پوچھنے لگیں، بیٹی اب تو تم اس کی نشانی ہو، کیا تم مجھے یہاں چھوڑ کر جاؤ گی؟ کیا تم کو بالکل بھی ترس نہیں آ رہا اپنی بوڑھی ساس پر؟ میں ان کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہی۔ بوڑھی ساس، آپ تو کہتی تھیں کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ، میں منحوس ہوں، یہ آپ ہی نے کہا تھا، پھر آپ مجھے رکنے کا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے طنزاً پوچھا تھا، کہیں میں آپ کے دوسرے بیٹے کو بھی نہ کھا جاؤں؟ میں نے ایک اور طنز بھرا جملہ ان پر کسا تھا، کیونکہ اب میں اس گھر میں بالکل بھی رہنا نہیں چاہتی تھی، اپنی ساری بھڑاس ان پر ہی نکال رہی تھی۔ پر میری یہ سب باتیں سننے کے باوجود بھی میری ساس کو غصہ نہ آیا، ان کے چہرے پر تحمل بھری مسکراہٹ تھی۔ میرے قریب آ کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی، ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹا، تم میرے بیٹے کی نشانی ہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میرے دل کے قریب ہو، خدا کے لیے ایسا مت سوچو، تم تو میری جان ہو۔ اپنی ساس کی یہ باتیں سن کر میں تو حیران ہی رہ گئی تھی کہ وہ کیسی باتیں کر رہی تھیں۔ میں جانتی ہوں
کہ آپ مجھے پسند کرتی ہیں، لیکن اب مجھے اس گھر سے جانا ہوگا۔ میں ان کی خوشامدی وار سے بھی بچنا چاہتی تھی۔ نہیں بیٹی، میں تمہیں کہیں نہیں، اپنے ہی بیٹے سے تیری شادی کر دوں گی۔ میری ساس نے یہ بات کہہ کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں ان کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آنا چاہتی تھی، پر میں بے سہارا تھی، فی الحال کسی کے گھر جا بھی نہیں سکتی تھی۔ باہر کے حالات کا تو مجھے اچھے سے علم تھا۔ پھر میں اپنی ساس کے کہنے پر رک گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہاری شادی کرا دوں گی۔ میں سمجھی تھی کہ شاید وہ میرے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈے گی۔ ظاہر ہے شوہر کی وفات تک تو ٹھیک تھا، میں کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ کبھی اس سے بے وفائی کرنے کا سوچ سکتی تھی۔ پر اب جب شوہر ہی نہیں رہا تو پھر میں کیا کرتی؟ میں نے اپنی ساس ہی کی بات ماننا تھی۔ میری ساس کہنے لگی کہ بیٹی، زندگی میں عورت کے لیے بہت موقع آتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو بے مول کر کے اپنی زندگی آسان بنا سکتی ہے، پر میں تمہیں بتاؤں کہ زندگی آسان تبھی ہوتی ہے جب اس کے سر پر شوہر کا سایہ ہوتا ہے۔ تم بالکل بھی اس بات کی فکر نہیں کرو۔ تمہاری ماں کی بچاؤ میں ایک اچھا رشتہ تمہارے لیے ڈھونڈوں گی۔ اپنی ساس کے اس رویے پر میں بھی مطمئن ہو گئی کہ شاید بیٹے کے مرنے کے بعد میری ساس کو میں واقعی اچھی لگنے لگی ہوں گی، کہ اس نے مجھے پسند کیا تھا، میں اس کی محبت کی علامت تھی۔ پر میں کیا جانتی تھی کہ زندگی میں کیا لکھا ہے۔ میری ساس نے 2-3 دن بعد ہی مجھ پر زور دینا شروع کر دیا کہ تمہاری شادی میں اپنے دوسرے بیٹے سے کروں گی۔ مجھے یہ سوچتے ہی وہاب کا وہ رویہ یاد آتا جو اس نے شادی کے تیسرے دن مجھ سے روا رکھا تھا۔ وہاب تو مجھ سے ایسے بات کرتا جیسے میں کوئی کنیز یا لونڈی ہوں۔ مجھے اس کی طبیعت بالکل پسند نہیں تھی۔ جو شخص اپنی بھابھی کی عزت نہیں کر سکتا، وہ اپنی بیوی کی عزت کیا ہی کرے گا؟ میں دل میں سوچنے لگی، پھر سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اسے میں بری لگتی ہوئی ہوں، لیکن میرے شوہر کی موت کے بعد تو سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں نے اپنی ساس کی مرضی کے آغاز جب میری عدت مکمل ہو گئی، میری ساس نے کہا کہ تمہارا نکاح میں اپنے بیٹے سے کر دیتی ہوں۔ میں خاموش تھی، ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، سو میں نے خاموشی سے سر جھکا کر اس شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ یوں میرا نکاح میرے دیور کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ وہاب علی کی میں بیوی بن چکی تھی۔ وہاب علی بہت خوش تھا، لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ محلے کے کسی بھی گھر سے کوئی بھی انسان ہمارے گھر کی شادی میں نہیں آیا تھا۔ یہ شادی صرف 6 لوگوں کے سامنے ہوئی تھی۔ میری ساس نے کہا، محلے کے لوگ کہیں گے کہ اپنے شوہر کے جاتے ہی اسے بھول گئی اور اس کے بھائی سے شادی رچا لی، اس لیے میں نے زیادہ کسی کو دعوت نہیں دی۔ یہ شادی ہمارے بیچ ہی رہے گی، ہم بعد میں دھوم دھام سے ولیمہ کریں گے تو سبھی کو معلوم پڑ جائے گا۔ ویسے بھی لوگ آج کل بیٹیوں کی مجبوری کو نہیں سمجھتے۔ میری ساس بار بار مجھے یہ احساس دلاتی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ میں بھی ان کو پا کر ان کا یہ رویہ دیکھ کر خوش تھی۔ اسی لیے اب مجھے دنیا بھر کی فکر نہیں تھی کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اسی کمرے میں جہاں مجھے شادی کے بعد پہلی بار لایا گیا تھا۔ میرا شوہر یعنی کہ میرا دیور میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے بڑی محبت سے بات کرنے لگا۔ آج اس کے لہجے میں عزت جھلک رہی تھی۔ آپ تو بڑی ہی پکی نکلی، آپ نے میرے بھائی کے مرنے کے بعد اس سے بے وفائی نہیں کی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اس بات کے لیے۔ میرا دیور شرمندگی سے بولا، اور اگر آپ اس طرح نہ کرتیں، اگر آپ اس گھر سے چلی جاتیں تو شاید ہم آپ کے بارے میں مختلف باتیں سوچتے، لیکن آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اپنی وفا کی پکی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ابھی بھی مجھے آپ کہہ کر بات کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے پاس بھی نہیں آیا، دور سے ہی بیٹھا میری تعریفیں کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرے ذہن میں نکاح والے وقت کا منظر گھومنے لگا۔ میں نے تو نکاح کے وقت اپنے دستخط کیے تھے، پر ابھی تک میں نے اپنے شوہر یعنی وہاب علی کے دستخط نہیں دیکھے تھے، نہ ہی اس نے مجھے اپنے نکاح میں قبول کرتے ہوئے میں نے کوئی قبول ہے کی آواز تو نہیں تھی۔ یا اللہ، یہ کیا معجزہ ہے؟ کیا میرا نکاح واقعی وہاب علی کے ساتھ ہوا ہے یا کسی اور کے ساتھ؟ میرا دل تو تڑپنے لگا، ڈوبنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ساس نے کیا چکر چلایا۔ محلے کے بہت ہی تھوڑے لوگوں کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا۔ اس میں میرا شوہر میرے سامنے نہیں بیٹھا، کہا کہ دوسرے کمرے میں ہے، اس کے دستخط کروا لیں گے۔ پہلی شادی والے چونچلے رکھے جا رہے تھے، حالانکہ میں شادی شدہ تھی۔ نکاح پر دستخط کرتے ہوئے مجھے کیا ہی شرم آنی تھی،
پر نہ جانے میری ساس کو کیا سوچی کہ میرے سامنے اپنے بیٹے کے دستخط بھی نہیں کروائے، جبکہ میرے ذہن میں یہ منظر چلنے لگے۔ میں یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اب کیا آنے والا وقت تو اس سے بھی زیادہ کٹھن ہوگا، کہیں میرا شوہر وہاب علی کی بجائے کوئی اور تو نہیں۔ یہ سوچنے تو جیسے میرے دل پر چھری چلا دی تھی، مگر مجھے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ صبح کے 10 بجے تھے، میں اپنے کمرے میں ہی گمسم بیٹھی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا باہر ایک عورت کھڑی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ کون ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ آپ کون ہیں؟ بولی کہ تجھے نہیں پتہ، اب اس گھر میں رہوں گی تمہارے ساتھ۔ میں اس کی بات سن کر اچھل پڑی۔ میں نے پورے گھر میں دیکھا، نہ ہی میری ساس تھی، نہ میری نندیں اور نہ ہی کوئی اور۔ لگتا تھا کہ ان لوگوں نے گھر مکمل طور پر خالی کر دیا ہے، پر گھر کی چیزیں تو ادھر ہی پڑی ہیں۔ میں دل میں سوچنے لگی، پورا گھر گھوم کر دیکھا پر گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر تھیں۔ میرا تو دل کٹنے لگا۔ میں نے کہا کہ یہ سب لوگ کہاں گئے؟ وہ عورت میرے چہرے پر ہی ہنس کر بولی، میں نے تمہیں کہا نا، اب اس گھر کی مالکن میں ہوں تو میں ہوں، وہ لوگ اس گھر سے جا چکے ہیں، اب تم میرے ساتھ رہو گی جانے من۔ اس نے مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ کر کہا، تم کون ہو اور میں تمہارے ساتھ کیوں رہوں گی؟ میں بھی جا رہی ہوں اس گھر سے، تم لوگوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں غصے میں آ گئی، پر اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتی ایک آدمی میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ یہ تو ہٹا کٹا سانڈ تھا، اس کا قد بھی بہت اونچا تھا، اسے دیکھ کر لگتا جیسے یہ ابھی سب کو کھا جائے گا۔ کہنے لگا، اے لڑکی، زیادہ شور مت کر، اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جا، تیری ساس اور دیور تجھے میرے ہاتھوں بیچ چکے ہیں، اب میں تیرے ساتھ جو بھی کروں وہ میری مرضی ہے، میں نے تیری قیمت ادا کی ہے، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، میں شریف ماں باپ کی بیٹی ہوں۔ وہ آدمی کہکہے لگا کر ہنسنے لگا، چلو یہ تو اور اچھی بات ہے، اس کا مطلب تمہاری قیمت زیادہ لگے گی۔ شبنم، اس کو اس گھر میں نہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ وہ مجنوں اسے ڈھونڈتا ہو یہاں تک آ جائے۔ میں اور زیادہ چیخنے لگی، پر اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میرے منہ پر پٹی باندھ کر مجھے گاڑی میں پھینک دیا گیا اور پھر یہ لوگ مجھے ایک عجیب سی جگہ پر لے گئے۔ تنگ گلیاں، چھوٹے چھوٹے مکان اور بدبودار گوشے، ان کو دیکھتے ہی کرہت آتی تھی، پر میں کیا کر سکتی تھی؟ اب یہ گلیاں میرا مقدر بن چکی تھیں، میں بیچی جا چکی تھی۔ میری ساس نے میرے ساتھ وہ کھیل کھیلا جو کوئی عورت کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے، پر میری ساس کو نہ جانے مجھ سے کیا ہی دشمنی تھی کہ مجھے اس نے کوٹھے والوں کے ہاں بیچ دیا اور وہ گھر چھوڑ کر خود چلی گئی۔ میرا دل کٹ گیا تھا، نہ ہی ماں باپ کا سہارا تھا نہ سسرال کا، اب میں بیچ میں پستی تو کیا ہی کر سکتی تھی؟ یوں میں اس زندگی میں ڈھلنے لگی، مگر میرا دل بالکل نہ مان رہا تھا۔ شاید اگر میں ایسے ہی رہتی تو خوش رہتی، لیکن پھر زندگی نے مجھے وہ روپ بھی دکھایا کہ میں عمر جتانے لگی۔ ایک دن میرے پاس ایک آدمی آیا تو رات کے اندھیرے میں تھا، پر جب صبح میں نے اس کی صورت دیکھی تو میری تو چیخیں نکل گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر عمیر تھا۔ عمیر رات بھر مجھ سے یہی باتیں کرتا رہا کہ مجھے میری بیوی چھوڑ کر چلی گئی، میری ماں نے مجھے منع کیا تھا کہ وہ تجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گی، اس سے شادی مت کر، پر میں نے اس پر بھروسہ کیا۔ وہ تو ہمیں بدنام کر کے چلی گئی، میری ماں نے مجبوراً وہ محلہ بھی چھوڑ دیا جس میں ہم رہتے تھے، بلکہ اس زندگی کو ہی خیر آباد کہہ کر دوسرے شہر میں آ گئی۔ میں تو کسی کام کی وجہ سے کچھ عرصہ گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ میں عمیر کی مکمل بات نہیں سمجھی تھی، نہ ہی وہ مجھے سب کچھ بتا پایا تھا۔ صبح جب وہ جاگا، مجھے دیکھ کر وہ بھی حیران ہوا۔ رات والے روپ سے میں اب مختلف لگ رہی تھی۔ میں نے میک اپ اور بھاری ساڑی نہیں پہن رکھی تھی، اب میں ایک عام لڑکی لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس نے حیرت سے اپنے یار میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمیر، تم کیا جانو کہ مجھ پر کیا بیتی ہے؟ تم تو مجھے ہی بے وفا سمجھ رہے ہو، تمہاری ماں نے مجھے ان لوگوں کے ہاتھوں بیچا ہے۔ یقین نہ آئے تو ان سب سے پوچھ لو، یقین نہ آئے تو اپنی ماں سے قرآن پر ہاتھ رکھوا لو۔ میں جذباتی ہو گئی تھی، اب کیا فائدہ ان باتوں کو کرنے سے؟ عمیر دکھی دل سے بولا، اب نہ وہ وقت رہا ہے، نہ وہ جذبات، اور نہ ہی آنے والی زندگی کے وہ خواب۔ عمیر افسردہ لہجے سے بولا، مگر عمیر، میرا تمہارے ساتھ نکاح تو ہے نا؟ تم نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ میں نے آخری امید پر کہا تو اس نے مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے طلاق دے دی اور منہ پھیر کر وہاں سے چلا گیا۔ شاید مجھ جیسی عورت کے ساتھ اب کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔
میرا شوہر بھی تو رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے ہی یہاں آیا تھا، پر عورت پر ہوا ظلم بھی اس کا قصور بن جاتا ہے۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو آج تک خشک نہیں ہوئے۔ رات ہوتے ہی میری آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں۔ سوچتی ہوں کہ کاش عمیر مجھے قبول کر لیتا، کاش وہ مجھے اس دن طلاق نہ دیتا، تو دل میں کوئی امید رہتی کہ وہ واپس آئے گا۔ پر وہ ظالم تو سارے سلسلے ختم کر کے مجھے اس دلدل میں اکیلا رلنے کے لیے چھوڑ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا عمیر میرے ساتھ مخلص تھا؟ غلطی کس کی ہے، میری ساس کی یا میرے شوہر؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔